بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج ہم لوگ کتاب الجنائز کی آخری دو حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 164 ہے، اور بعض لوگوں کے پاس جو PDF کا نسخہ ہے اس میں 208 حدیث نمبر ہے۔ جی، حضرت عائشہ کی حدیث سے شروع کرنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي لأبرز أيوة قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعو الجاهلية ودعا بدعوى الجاهلية أيوة بدعوى الجاهلية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل جبلين عظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. اس میں کتاب الزکات پڑھنا ہے ہم سب؟ جی پڑھنا ہے۔ وہ مجہول کا صیغہ پڑھا جاتا ہے حتی یصلی علیہا، جنازے کی نماز پڑھی جائے، یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ وہ معروف کا صیغہ عموماً نہیں پڑھتے ہیں، حتی یصلی علیہا نہیں، حتی یصلی علیہا۔ حتی یصلی، ایوہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، حتی یصلی علیہا۔ جی پڑھ لیں حدیث، کتاب الزکات میں بھی ایک آدھ حدیث پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في دون 5 أواق صدقة ولا في جی شیخ صحیح پڑھیے۔ ولا فيما دون 5 زود صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جی پڑھ لیں جب هذا بالله التوفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. چلیے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا بالله التوفيق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں
کتاب الجنائز پڑھ رہے تھے اور اس میں آخر کی 2 حدیثیں باقی تھیں. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں اس کا نمبر حدیث نمبر ہے 164 اور بعض PDF کے نسخوں میں حدیث نمبر 208 ہے. حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں وفات پائے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم باتیں کہی تھیں ان میں ایک جملہ یہ بھی تھا: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں کہا. صحابہ کرام نے اس کے ذریعے سے یہ بات سمجھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کو عبادت گاہ یا سجدہ گاہ بنائے جانے سے ڈر رہے ہیں. اسی لیے یہود و نصارہ کی مثال دے کر بتلایا کہ اللہ کی لعنت ہوئی ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک ایسے وقت میں جب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں اور زیادہ دن یہاں نہیں رہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت اور جو آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تو انہی الفاظ میں سے ایک یہ بھی تھے، ان کلمات میں سے، ان بعض کلمات میں سے بات یہ بھی تھے: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. کیونکہ عموماً یہی دیکھا گیا تھا، یہود اور نصارہ یہی کرتے تھے. جب تک نبی رہتے ان کے ساتھ مذاق اڑانا، ان کے ساتھ ٹھٹا کرنا، ان کے ساتھ انہیں تکلیفیں دینا، ایذا رسانی کرنا. ان کے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی ان کو یہ سوچتی تھی کہ وہ ان کے قبر کو سجدہ گاہ بنا دیتے. اب یہ عموماً یہ چیز چلی آ رہی تھی یہود و نصارہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور لعنت بھیجی خود یہود و نصارہ پر. اللہ تعالیٰ نے جو لعنت بھیجی اس کا ذکر کیا. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ساری باتیں جب بیان کرتی ہیں تو کہتی ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ. حضرت عائشہ نے یہ بات سمجھ کر بیان کی، کہا کہ دیکھو اگر ایسی بات نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر سجدہ گاہ بنائے جانے کا خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو کافی اونچا کر دیا جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جانے کا خوف تھا، اسی لیے اتنی اونچی قبر آپ کی نہیں بنائی گئی. اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ کہ سخت ممانعت ہے، سخت حرمت بیان کی گئی ہے قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی. کسی بھی صورت میں کتنے بھی بڑے بزرگ کی قبر ہو وہاں پر سجدہ نہیں کیا جانا چاہیے. نہ احترام کے نام پر، نہ تعظیم کے نام پر، نہ عبادت کے نام پر، کسی بھی نام سے یا کسی بھی حوالے سے قبر کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جتنے ہی بڑے بزرگ کی قبر. اسی طرح یہ ساری چیزیں اس لیے منع کی گئی ہیں کہ اس طرح کرنے کی صورت میں، قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی صورت میں لوگ اس کو قبر سے زیادہ ایک بڑی عبادت گاہ کا مقام دے دیں گے. بعض لوگ آئیں گے، قبر کو چھوئیں گے، اس کے کونوں کو چھو کر تبرک حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور فی الواقع حقیقت میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. جن لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی یا توجہ دی تو بھی جان بوجھ کر اس کو اپنے لیے ایک مادی فائدے کی چیز بنا لیا اور ایسے قبروں کے اوپر بیٹھ کر دنیا کمانے کی سوچی، تو یہ واقعی یہ چیزیں چل رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ یہاں ایسی کوئی مادی منفعت کے لیے ایسی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، الحمدللہ. پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو بھی اتنا معمولی بنایا گیا، اتنا عام سے قبر کی طرح بنایا گیا کہ پھر اس کو نہ وہ بہت زیادہ اونچی ہے اور نہ بہت زیادہ ایک دم پوری طرح زمین سے لگی ہوئی ہے. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ
اس چیز کا اندیشہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں اس کی طرف تنبیہ کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا خوف تھا کہ یہ ساری چیزیں شرک کی طرف لے جائیں گی، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف تنبیہ کی، اور صحابہ کو یہ بات اچھی طرح واضح بھی ہو گئی، سمجھ میں بھی آ گئی، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کہ صحابہ کو اتنی تکلیف ہوئی، کئی روات کا، کئی صحابہ کا بیان ہے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو بیان ہے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بکریاں جو ہے بارش کے موسم میں بالکل بارش سے بچنے کے لیے کہیں پناہ لیتے ہیں، اب اس کو چرواہا جدھر ہانک کر لے جائے ادھر چلے جاتے ہیں، وہ حالت ہو گئی تھی، اس قدر پریشان تھے، کوئی چیز ان کو سجائی نہیں دے رہی۔ اس کے باوجود جب تدفین ہوئی تو کوئی جا کے قبر پہ نہ رویا، نہ پلایا، نہ جو ہے نا وہاں پر سینہ پیٹا، نہ قبر کے اوپر جا کر پڑ گیا، ایسی حرکت کسی نے نہیں کی۔ بالکل ہر صورت میں صبر اور ضبط سے کام بھی لے رہے تھے، اور اسی طرح ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا وہاں ایسی کوئی چیز کا ارتکاب ہو جائے۔ چلیے دوسری حدیث یہاں پر، حدیث نمبر 165، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، کہ جو آدمی جنازے میں نماز تک شرکت کرتا ہے، ساتھ رہتا ہے جنازے کے، تو اس کو ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی اس کے تدفین تک ساتھ رہتا ہے جنازے میں تو اس صورت میں اسے 2 قیراط کے برابر ثواب ملے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 قیراط کیا چیز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل الجبلین العظیمین، بہت بڑے 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب مسلم میں جو الفاظ ہیں اصغرہما مثل جبل احد کہ اگر چھوٹے پہاڑ کی بھی مثال دی جائے تو احد پہاڑ تو پھر بھی ایک چھوٹا پہاڑ ہی کہلائے گا، جبکہ حالانکہ وہ خود کافی کچھ لمبا چوڑا پہاڑ ہے اور کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے۔ اس کے بعد اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات کہ جنازے میں شرکت کرنا ایک بہت ہی بڑے اجر کا کام ہے، اور یہ اس کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جنازے کے سامنے سامنے چلا کرتے تھے، جنازہ آگے جا رہا ہو تو اس کے پیچھے پیچھے نہیں، بلکہ جنازے کے آگے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر چلا کرتے تھے، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے کہ میت کے تدفین میں شرکت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ثواب کا، اتنے بڑے ثواب کا اور اتنے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی مہربانی ہے۔ رہی بات یہاں قبر کے زیارت کے تعلق سے، ایک مختصر بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی ہے کہ زیارت قبور 2 قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مستحب زیارت ہے، مستحب زیارت یہ ہے کہ انسان عبرت حاصل کرنے کے لیے جائے، جو آدمی گزر گیا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے جائے اور ان پر سلام کرنے کے لیے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرتے ہوئے جو دعا پڑھی تھی، صحابہ کو دعا بھی سکھلائی، السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ۔ بعض احادیث میں بعض مختصر کلمات بھی آئے ہیں۔ تو یہ جو دعا سکھلائی گئی ہے، اگر آدمی قبر کی زیارت کے لیے پہنچتا ہے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اب رہی بات دوسری زیارت کی، تو دوسری زیارت وہ ہے جو بدعت ہے، وہ اس غرض سے انسان جائے کہ یہاں اس بزرگ کے قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے،
اپنی ضرورتیں مانگنے کے لیے کسی خاص قبر کا ارادہ کرے، کسی خاص قبر کی زیارت کے لیے جائے، یہ بھی منع ہے۔ اور خاص طور پر وہاں سے کچھ تبرک حاصل کرنے کے لیے قبر کی مٹی، قبر کے آس پاس کی مٹی حاصل کرنے کے لیے جائے، یہ بھی منع ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو بدعت کی طرف ڈھکیلتی ہیں، اور انسان اس سے شرک کی طرف بھی جانے لگتا ہے کہ یہاں یہ آدمی یہ سوچے کہ اس انسان کی قبر کا کچھ اثر ہے، اس کی وجہ سے موسم میں تبدیلی ہوتی ہے، موسم بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو عقائد رکھتے ہیں تو وہ لوگ شرکیہ کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح کی کوئی بات یا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو درگاہوں کو جاتے ہیں اور وہاں کبھی کچھ مراد مانگتے ہیں یا کبھی کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام شرکیہ ہیں، اور اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے، بتلانا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگ کتاب الجنائز تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم لوگ کتاب الزکوٰۃ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ میں سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں بڑھوتری، النماء والتطہیر۔ النماء کہتے ہیں زیادہ نمو سے ہے، اور التطہیر طہارہ، پاکیزگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تو یہ صدقہ خود ان کو پاک کرتا ہے، ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح ان کے مال کی پاکی کا بھی سبب بنتا ہے۔ یہ شریعت میں اس کی جو تعریف بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اموال میں، اللہ تعالیٰ نے خاص اموال، مثال کے طور پر جو بہیمۃ الانعام ہے، یعنی جو چوپائے ہیں، اور جو زمین سے اگنے والا غلہ ہے، اور جو سونا اور چاندی ہیں، اور جو سامان تجارت ہے، ان چار چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اور اس میں بھی شرط ہے کہ سب سے پہلے شیخ مرہ اخرى جی کن چار چیزوں میں تھوڑا جی آہستہ آرام سے، جی بالکل۔ تو ایک تو چوپایوں میں، چوپائے خاص کر بہیمۃ الانعام، وہ چوپائے جس کو انسان کھاتا بھی ہے اور استعمال بھی کرتا ہے، اس کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ انعام کے آخر میں ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، انہی کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، جی یہ انہی کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ اسی طرح الخارج من الارض، زمین سے اگنے والا غلہ، اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہے النقدان، کہتے ہیں سونا اور چاندی کو، کیونکہ ماضی سے ہی یہ بات معروف ہے کہ معیار کسی بھی چیز کی قیمت کا سونا اور چاندی ہی ہوں گے۔ چوتھی چیز عروض التجارہ کہتے ہیں سامان تجارت کو۔ اب بہت سارے لوگ ایسا ہے کہ ان کے پاس کیش کبھی نہیں رہتا، جو ہی کیش آتا ہے، جو ہی پیسہ آتا ہے، وہ فوراً اس کو ایک مشروع میں لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ کوئی دکان ڈال دیا، کوئی چیز تجارت کے لیے شروع کر دیا، لاکھوں روپے ہوں تو بھی اس میں وہ کھپا دیتے ہیں، کروڑوں ہوں تو بھی کھپا دیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح صرف مال میں زکوٰۃ اور جو کیش مال ہے اسی میں زکوٰۃ اگر کہیں گے تو یہ بہت سارے لوگ اس سے یعنی کہ چھوٹ جائیں گے زکوٰۃ سے۔ اسی لیے علماء نے یہ عروض التجارہ کو بھی اموال تجارت میں یا اموال زکوٰۃ میں شمار کیا، گرچہ کہ بعض لوگوں کا اختلاف ہے کہ جو زکوٰۃ کے لیے سامان تجارت اگر کسی نے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات بعض اہل علم کے نزدیک ہے، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ عروض التجارہ میں جو سامان تجارت انسان بیع و شراء کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ان سب کی مارکیٹ کی جو ویلو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب رہی بات
کہ یہ اس زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں. اس زکوٰۃ کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. یہ 8 لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہے. رہی بات کہ کیا اب یہ جو 8 مد ہیں یا 8 لوگوں کا اس میں تذکرہ ہے، تو کیا زکوٰۃ کا مال پورے ان 8 لوگوں کو دیا جانا چاہیے؟ کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کی زکوٰۃ 8000 ریال نکلتی ہے تو آپ ہر آدمی کو یا ہر حصے میں 1000 ریال دیں گے، یا کسی ایک میں بھی آپ دے دیں گے تو کافی ہے. اہل علم کا یہ جو اس میں صحیح موقف یا راجح موقف جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ایک میں بھی اگر آپ دیں تو بھی کافی ہو جائے گا، زکوٰۃ کا مال مستحق تک پہنچ گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، زکوٰۃ کا مال ان کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تؤخذ من اغنیائہم، اغنیا سے، مالداروں سے یہ لینا ہے، ترد علی فقرائہم، فقراء میں اس کو تقسیم کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ نہیں کہا کہ سارے جو بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں جس کو زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کے لیے، ان تمام میں تقسیم کی جانی چاہیے زکوٰۃ کی یہ مقدار. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی. تو اسی لیے جو زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر اور صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ان 8 میں سے کسی ایک کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے تو وہ زکوٰۃ کی رقم گویا کہ مستحق تک پہنچ گئی. لیکن اگر کہیں مسکین ہیں، الگ مسکین بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، اور بھی جو مدیں ہیں اس میں بھی اگر آپ کو دینے کا موقع ہو تو کوشش یہ کرے کہ آدمی ان تمام میں ادا کرے اور ان تمام مستحق جو مدیں ہیں ان تک اس کی زکوٰۃ کا مال پہنچے. لیکن اگر ایک کو بھی ادا ہو گیا تو یوں سمجھے کہ وہ زکوٰۃ کا مال صحیح جگہ پہنچ گیا. اس کے بعد زکوٰۃ کے جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اسلام، الاسلام. اس کے بعد زکوٰۃ کی دوسری شرط ہے ملک النصاب، کہ نصاب کا مالک ہو. نصاب کی تفصیل ہر ایک کی الگ الگ ہے. جو بہائم ہیں، بہیمۃ الانعام ہیں، جو چوپائے ہیں، ان کا حساب الگ ہے. اور جو نقد ہیں، سونا چاندی ہے، ان کا حساب الگ ہے. اور جو خارج من الارض، زمین سے نکلنے والا غلہ ہے، اس کا حساب الگ ہے. تو ملک النصاب یہ مختصر طور پر شرط بیان کی گئی. اس کے بعد تیسری چیز مضی الحول، 1 سال کا گزر جانا. 1 سال مکمل ہونا چاہیے جب سے آپ کے پاس یہ مال جمع ہوا ہے. وہاں سے آپ کے پاس اگر ایک رمضان کو اتنے پیسے آئے تھے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو دوسرا رمضان آنے تک وہ رقم آپ کے پاس رہے اور آپ اس کے مالک رہیں، اس کے اندر کمی نہیں ہوئی، وہ کہیں آپ کی ضرورت پر خرچ نہیں ہوا، تو جا کر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی. یہ ملک النصاب کے ساتھ ساتھ یہ مضی الحول کی بھی شرط ہے. سوائے زمین سے اگنے والے غلے کی، وہاں سال ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ جس دن فصل کی کٹائی ہوگی اسی دن اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. جو ہی وہ فصل حاصل ہوگی اسی وقت اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. تو یہ 3 شرطیں اہم بنیادی ہیں. سب سے پہلے اسلام، دوسرا ملک النصاب، تیسری چیز مضی الحول یعنی سال کا گزر جانا، سوائے غلے کے. تو غلے میں سال کا گزرنا شرط نہیں. اس کے بعد حدیث جو اس کتاب الزکوٰۃ میں سب سے پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 166، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. یہاں شاید میٹنگ ختم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہم لوگ زکوٰۃ پر جو تمہیدی باتیں کر لیے ہیں، کل انشاءاللہ ہم لوگ اس میں پہلی حدیث پڑھ لیں گے 166. آج ہم لوگ
حدیث نمبر 164 اور 65 پر رک جاتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ سے متعلق جو خاص کچھ تمہیدی باتیں تھیں وہ یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل حدیث جو زکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ میں ذکر کی گئی حضرت ابن عباس کی، انک ستأتی قوم من اہل الکتاب، وہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔